جی اور ہمیں اس کے بعد والے سیشن کی طرف بھی جانا ہے، لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا، آپ بہاولپور کے بیٹے ہیں، آپ نے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کا ڈرامہ دیکھا؟ میں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے میرا بڑا گہرا تعلق، اور وہ اس تعلق کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ ڈاکٹر اسلم ادیب، ڈاکٹر نصراللہ خان ناصر، نجیب جلال، یہ لوگ تو خیر تھے، میں بچپن سے ان کے ساتھ ہوں، لوگوں کے ساتھ ان سے سیکھا بھی بہت۔ 2009-10 میں میری ملاقات ہوتی ہے ایک دیوان پاگل سے جس کا نام ہے مسعود صابر۔ اچھا، وہ دیوانہ شخص، مجھے اپنے جیسا کوئی انسان جو ہے نا بہت کم دکھائی دیتے، تو اپنے جیسا دیوانہ، تو وہ مسعود صابر ان دنوں یہ وسیم جو شادی ہال آپ دیکھتے ہیں، اسے شادی ہال کہنا مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے، اسے وہاں پر شادی کی کلچرل ہال ہے، کلچرل ہال زیادہ اچھا ہے۔ تو شادی تو پتہ نہیں مطلب کہیں چھپ کے کرنی چاہیے، خیر تو آسانی ہے نا اس کے لیے، وسیم کو کلچرل ایکٹیویٹی، اچھا ابھی جہاں بنیادیں رکھی جا رہی تھیں، اور ایک اس میں بڑا لال اینٹوں کا ایک چھوٹا سا کمرہ انہوں نے بنا کے اس میں بیٹھے ہوئے کونے پہ ایک میز رکھی ہوئی جس میں ٹی وغیرہ تھی۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اسے مختصر کروں گا۔ وہاں بیٹھ کر یہ شخص نا خواب دیکھتا رہتا تھا، قرآن پڑھتا رہتا تھا اور خواب دیکھتا رہتا تھا۔ خواب کیا ہے؟ وہ سارے خواب بہاولپور کے ارد گرد، اور یونیورسٹی، میں نے اس کو یونیورسٹی کی یوں کرنا ہے، ہم نے یونیورسٹی کو ان ایکٹیویٹیز کا حصہ بنایا۔ اچھا، یہ سارا کچھ بس ایک بن گیا۔ اب شاید سن مجھے یاد نہیں، شاید اس سے بھی پہلے کی بات ہے، سن 12، 13، 14، 15، 16 یونیورسٹی کی کولیبریشن میں انہوں نے اتنے پروگرام کیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ان تمام پروگرامز کا اس سارے تھاٹ پروسیس کا حصہ تھا۔ میں نے اسی لیے آپ سے پوچھا جی، اور پھر اب آپ کو یہ وائس چانسلر مل گئے۔ میں آنیسٹلی کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ علم جو ہے تصابی، یعنی جسے ہم کتابوں سے حاصل کرنے والا علم، تو میں علم ہوتا ہی مجلسی، اور ایک ہوتا ہی مجلسی۔ جیسے کل سفر کے دوران میری خوش نصیبی کہ میں عقیل بھائی کے ساتھ، عقیل عباس جعفری صاحب کے ساتھ میں سفر کراچی سے میں آیا، تو وہ انہوں نے آتے ہوئے کہا کہ جان بھائی کے ساتھ تو آپ 1 گھنٹہ گزار دیں تو آپ کو پتہ نہیں کتنے 100 کتابوں کے برابر آپ کو علم مل جائے۔ تو واقعی ایسا درست ہے کہ یہ ماحول جو انہوں نے کریٹ کیا وائس چانسلر صاحب نے یہاں پر، تو میں مسعود صابر کا بہاولپور کی طرف سے میں شکریہ ادا کروں گا، اور میں اس بات کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ یہ مجھے ملے، کہ اللہ کا شکر ادا کروں گا، کیونکہ اسی شہر نعمت ہے۔ ہاں، کچھ لوگ نعمت ہوتے ہیں، کچھ شہروں کو جیسے بہاولپور نا ایک بالکل گھر جیسا شہر ہے چھوٹا سا، تو ایسے دیوانوں کی ضرورت ہوتی ہے کچھ شہروں کو، تو وہ کہتے ہیں نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے۔ ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں، تو خدا آپ کے وائس چانسلر صاحب کو بھی ہمارے اللہ تعالیٰ ان کی توفیق ارزانی کرے، مزید اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی رہے۔ میرا تو دل چاہتا ہے کہ کوئی ایک ایسی کانفرنس ہو جسے اردو تہذیب کی کانفرنس کہا جائے۔ اردو کانفرنس تو ہوتی رہتی ہے، لیکن اردو تہذیب پر آج تک کوئی کانفرنس نہیں ہوئی یہاا پر ہمارے پاکستان میں، جو کہ وہ تہذیب جو کہ اب مر گئی ہے۔ اور ایک اور میرا گزارش ہے آپ سے، وائس چانسلر صاحب سے میں درخواست کروں، اس شہر میں ایک اور پیمانہ تھا جس کا ابھی 2-1 ماہ ہوئے انتقال، بہاولپور میں موٹر سائیکل پہ پھرتا رہتا تھا، اور اس شخص کی اس شہر کو ادب کے لیے بے شمار خدمات ہیں۔ لائبریری کا کوئی گوشہ، لائبریری کا کونا، کوئی ہال اس کے نام ہونا چاہیے، اور اس کا نام ہے منور جمیل قریشی۔
منور جمیل قریشی کا بھی انتقال ہوا ہے. اس شہر میں تک آپ کو اگر علم و ادب کی کوئی شمع روشن نظر آتی ہے تو یہ اس شخص کا کمال ہے. اکیلا شخص تھا جو پھرتا رہتا تھا اور یہ کام کرتا رہتا تھا. منور جمیل یقیناً بہت بڑے شہر, بہت بڑے شان. میں نے آپ کو منور جمیل کے لیے ان کی زندگی میں بھی بہت جذباتی ہوتے ہیں, بلکہ آنسو بہاتے بھی تھے. جی, میں تو آج تک یہ یقین نہیں کرنا چاہتا کہ وہ مر گئے ہیں, کیونکہ ایسے لوگ کبھی بھی نہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے. آپ ایسے کام کر جائیں کہ موت بھی آپ عاجز آ جائے کہ میں اس کا جسم تو لے لیا ہے میں نے, تو اب لتا جی کے بارے میں کون کہے گا کہ وہ مر گئی. لتا عامر ہیں ہاں اور منور جمیل کو بھی ہمیشہ محبت سے آتے ہیں. جی انہیں زندہ رکھیں. آپ نے کہا تھا ان کے 2 اشعار پہ میں یہ مکالمہ ختم کرنا چاہوں گا. یہ معنی زندگی ہے 4 دن کی, بہت ہوتے ہیں یارو 4 دن بھی. ابھی باتیں بہت کرنا ہے تم سے, ابھی کچھ ہیں مہو ماتا باقی. واہ واہ, بہت شکریہ. personally I'm so grateful to the respected vice chancellor صاحب, all the faculty members, وہ تمام لوگ جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی. آپ تمام سب کا, آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ مجھے سننے کے لیے, یہاں جو بھی تشریف لے کر آئے. اور بہاولپور سے محبت کریں. یہ قلب پاکستان ہے, یہ نام بھی مسعود صاحب نے اسے دیا ہے, تو واقعی یہ قلب پاکستان ہے. اور اس کے لوگوں کے اندر ایک لفظ ہے, کبھی آپ اس کو اسٹوڈنٹ سے میں یہ مخاطب ہو رہا ہوں, تفکروا. آپ تفکروا, اس لفظ کو کبھی غور کیجیے گا کہ یہ آپ سے کیا مطالبہ کرتا ہے. اور یہ وہ مطالبہ اور یہ وہ حکم ہے جو خدا نے آپ کو قرآن میں دیا ہے, سوچنے کا, فکر کرنے کا. یہ لفظ اس جامعہ کی اساس ہے, بنیاد ہے, فکری بنیاد. تو اس پر آپ کو ضرور غور کیجیے گا کہ یہ کبھی اپنے اسٹوڈنٹس, اپنے ٹیچر سے پوچھیے گا کہ اس تفکروں کے پیچھے اس کو رکھنے کی وجہ کیا ہے آپ کے لوگوں کے اندر. آپ نے غور کیا ہے, دیکھا ہے آپ لوگوں نے, جانتے ہیں. تو اس پہ, لیکن اس پر مکالمہ آپس میں بھی کیجیے گا اور اپنے ٹیچر سے بھی ضرور پوچھیے گا کہ یہ فکری اساس کس طرح بنتا ہے یہ لفظ اس جامعے کی. بہت شکریہ آپ سب کا, تھینک یو. بہت شکریہ. قریباً 1 منٹ بھی آپ کو کچھ ہم انتظار کی سہمت دیں گے. میں آخر میں درخواست گزار ہوں آنریبل وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب سے, وہ تشریف لائیں گے اور ہمارے روبرو کے مہمان علی معین صاحب کو اعزازی شیلڈ پیش کریں گے. میں شہزاد احمد خادی صاحب سے بھی ملتمس ہوں جو فوکل پرسن ہیں BLCF 2020 کے, وہ بھی تشریف لائیں. اور میں ڈاکٹر اظہر حسین سے بھی ریکویسٹ کروں گا, ڈائریکٹر ہیں ہمارے ایلومنائی افیئر کے, وہ بھی تشریف لائیں گے. ہاں, ہماری میڈم ماریہ انصاری یہ کمیٹی ہیڈ تھیں, فوکل پرسن تھیں اس روبرو کی, تو ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. مسعود صابر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی میں درخواست کروں گا تشریف لائیں, اپنی اعزازی شیلڈ وصول کریں. مسعود صابر صاحب ہمارے ایلومنائی بھی ہیں اور ہمیشہ یہ ہم سے تعاون کرتے رہے ہیں, اور BLCF میں بھی ان کے تعاون کے ہم بےحد ممنون ہیں. میں علامہ عبدالستار عاصم صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, وہ تشریف لائیں گے. لاہور سے تشریف لائے ہیں, رائٹر ہیں, پبلشر ہیں, خصوصی
अब्दुल साहब वाइस चांसलर साहब को किताबों का कुछ तोहफा पेश करना चाहेंगे। इसके साथ ही इस नशिस्त के खात्मे का ऐलान किया जाता है और अब इसके फ़ौरन बाद रूबरू की एक और नशिस्त होगी जिसमें डॉक्टर आरफा सैयदा ज़हरा हमारी मेहमान होंगी और ये कंडक्ट करवाने के लिए स्पेशली GTV कराची से हमारे दोस्त तशरीफ़ लाए हैं अवैस रब्बानी साहब।